بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وضمیر المستقن فی الفعلین للقاری ومن معه من الحفظۃ وحاضری صلاۃ الجماعہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے بات چل رہی ہے. آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمازی نماز پڑھتا ہے، وہ ہر شخص کی نماز تو الگ الگ ہوتی ہے. الگ الگ ہونے کا مطلب میں مستقل نماز پڑھنے والا ہوں، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر نمازی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہاں پر متکلم مع الغیر کی ضمیر ہے، یعنی جمع متکلم کی ضمیر ہے دونوں فعل میں. تو اس میں جمع متکلم میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک سے زائد افراد کے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، متکلم کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا بھی ہو اس کے لیے. تو یہاں پر جو دونوں فعلوں میں جمع متکلم کی ضمیر ہے یعنی متکلم مع الغیر کی ضمیر ہے، تو یہاں پر جمع سے مراد کون کون لوگ ہیں یا کون کون ہیں. تو اس کا جواب دیا کہ دونوں میں جو ضمیر جمع کی ہے یعنی جمع متکلم کی ہے، تو اس میں ایک تو قاری اس سے مراد ہے، اور یعنی پڑھنے والا خود مراد ہے نستعین، اور نعبد و نستعین میں قاری پڑھنے والا خود مراد ہے، اور دوسرے اس کے ساتھ جو ہے جو محافظ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، محافظ فرشتے ہیں وہ. اور اگر جماعت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت کے حاضرین مراد ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہم سب مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یا یہ کہ ضمیر جو ہے یہ قاری کی ہے اور سارے موحدین کی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی میں جو پڑھ رہا ہوں پڑھنے والا اور میرے علاوہ جو دیگر جتنے بھی موحدین ہیں سب. نماز جو پڑھتا ہے انسان یا تو تنہا پڑھتا ہے یا پھر جماعت کے ساتھ. تو اگر تنہا پڑھتا ہوگا تو قاری سے مراد پہلا قول جو بتایا کہ یہ ضمیر کس کی ہوگی، قاری کے لیے، خود پڑھنے والے کی، اور اس کے ساتھ جو محافظ فرشتے ہیں. اور اگر جماعت میں حاضر ہو تو اس کے اپنے لیے، اور کیا ہے کہ محافظ فرشتے کے لیے، اسی طرح اور جماعت میں جو حاضر لوگ ہیں ان کے لیے. یا یہ کہ اپنے لیے قاری اپنے ان کے لیے، اور کس کے لیے، سارے موحدین کے لیے. دیکھیں وہ ضمیر المستقن فی الفعلین، اور دونوں فعلوں میں ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ ضمیر قاری کی ہے، ومن معہ من الحفظۃ، اور ان کے ساتھ جو فرشتے ہیں محافظ فرشتے ہیں ان کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ دونوں مراد ہیں، یعنی فرشتے اور خود قاری، تو ملا کر کے متکلم جمع ہو گیا. وحاضری صلاۃ الجماعہ، اور اگر جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے تو کس کے لیے ہوگی یہ ضمیر، خود قاری کے لیے، فرشتوں کے لیے، محافظ فرشتوں کے لیے، اور جماعت میں حاضر لوگوں کے لیے. او لہو، دوسرا احتمال، او لہو ولسائر الموحدین، یا قاری کے لیے ہے، قاری کے لیے اور سارے موحدین کے لیے. بات ہو گئی. اب یہاں پر یہ ہے کہ عابد عبادت کرتا ہے، عابد عبادت کرتا ہے، مگر ہے کہ اس میں جمع کا صیغہ یہ کیوں لاتا ہے، مطلب ہے کہ اس میں جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا، جبکہ عابد تو عبادت جو کرتا ہے ہر ایک کی عبادت ہوتی ہے، ہر ایک عبادت کرتا ہے، ہر ایک کیا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. تو جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا، اور اس میں فرشتوں کو تو پھر ایک دیگر حاضرین جماعت سب کو شامل کیوں کیا گیا، ٹھیک ہے جی. جیسے میں تنہا نماز پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یعنی میں عبادت کرتا ہوں، ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی میں عبادت کرتا ہوں، اور
سارے فرشتے، ٹھیک ہے، یا سارے موحدین. تو اس طرح اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے بیچ میں کیوں شامل کیا؟ ٹھیک ہے. تو اس کے یعنی جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ یہ تو ایک توضیح ہے کہ بھئی جمع سے مراد کون کون ہے، لیکن ایک دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں استعمال کیا گیا جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے. تو اس میں کہا کہ اسی لیے تاکہ ان کی برکت سے، سب کی دیگر لوگوں کی برکت سے، دیگر عابدین کی برکت سے ان کی عبادت بھی قبول کر لی جائے، دیگر لوگوں کی حاجتوں کے، دیگر لوگوں کی برکت سے ان کی حاجتوں کے ساتھ ساتھ ان کی حاجتیں بھی پوری کر دی جائیں. اچھا، اس لیے کہ کریم کی شان سے یہ بعید ہے کہ جماعت میں ایک کی عبادت قبول کرے، یعنی ایک کی عبادت قبول کرے اور یا ایک کی حاجت پوری کرے اور اس کے ساتھ جو ہے دوسرا ہے اس کی حاجت کو پوری نہ کرے. یہ کریم کی شان کے سے بعید ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایاک اعبد کہا جاتا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، واستعین، اور میں تیری تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. یہ تنہا ان کی دعا ہوتی. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا کہ قبول ہوتی یا پھر نہ ہوتی. لیکن جب اس میں دوسروں کو بھی شامل کر لیا گیا تو جماعت میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوگا یا موحدین میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کی عبادت قبول ہوگی، تو ان کے صدقے جو ہے میری بھی عبادت قبول ہو جائے گی. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے وسط میں شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا. وَأَدْرَجَ عِبَادَتَهُ فِي تَضَاعِيفِ عِبَادَتِهِمْ، اور اپنی عبادت کو شامل کیا، درج کیا، فی تضاعیف عبادتہم، ان کی عبادتوں کے وسط میں، اسنا میں. ٹھیک ہے. وَخَلَطَ حَاجَتَهُ بِحَاجَتِهِمْ، اور اپنی حاجت کو ان کی حاجت کے ساتھ خلط کیا، ملا دیا. یعنی نعبد اور نستعین کہا. ٹھیک ہے. یعنی نعبد اور نستعین کہنے کی تعلیم دی. ٹھیک ہے. اس میں سورہ فاتحہ میں لَعَلَّهَا تُقْبَلُ بِبَرَكَتِهَا، تاکہ اس کی عبادت قبول کر لی جائے اس کی برکت سے، دیگر لوگوں کی برکت سے. وَيُجَابُ إِلَيْهَا، اور ان کی دعا حاجت کو پوری کرنے کے حوالے سے قبول کر لی جائے ان کی برکت سے. وَلِهَذَا شُرِعَتِ الْجَمَاعَۃ، اسی نقطے کے تحت جو ہے جماعت مشروع کی گئی ہے، تاکہ جماعت میں اگر کوئی نہ کوئی بندہ تو ایسا ہوگا کہ جس کی عبادت مقبول ہوگی، تو ان کے صدقے جو ہے دیگر لوگوں کی بھی عبادت کیا ہو جائے گی، اور میری بھی عبادت مقبول ہو جائے گی. اور خلط کر دیا اس کی حاجت کو، اپنی حاجت کو، یعنی ملا دیا اپنی حاجت کو ان کی حاجت کے ساتھ. وَقُدِّمَ الْمَفْعُولُ لِلتَّعْظِيمِ وَالِاهْتِمَامِ بِهِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْحَصْرِ. اب یہاں پر جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد و نستعین فعل ہے، اور ایاک دونوں جگہ پر کیا ہے، مفعول بہ ہے. اور اپنے نحو میں پڑھا ہے کہ اصل یہ ہے کہ فعل کو مقدم کیا جائے، اس کے بعد فاعل لایا جائے، اس کے بعد مفعول. یہ اصل ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی مفعول بہ کو فعل پر مقدم کیا جاتا ہے، مگر کسی حکمت کے تحت. تو یہ کہ یہاں پر جو مفعول بہ کو فعل پر مقدم کیا گیا اور کہا گیا ایاک نستعین، ایاک نستعین. ٹھیک ہے. یا ایاک نعبد، تو یہ جو کہا گیا فعل کو، مفعول بہ کو مقدم کیا گیا، کس بنیاد پر، کس نقطے کے تحت؟ تو دیکھیں اس میں 5 نقطے بیان کیے ہیں. وَقُدِّمَ الْمَفْعُولُ لِلتَّعْظِيمِ، مفعول کو مقدم کیا گیا تعظیم کے لیے. کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے. وَالْاِهْتِمَامِ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بڑائی ظاہر کرنے کے لیے. وَالْاِهْتِمَامِ بِهِ، اللہ پاک کا نام اہم ہے، اللہ پاک کا نام اہم ہے، تو اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ حصر پر، تیسرا یہ کہ حصر پر دلالت کرنے کے لیے کہ تقدیم و ما من شان ان یکون مؤخرا یفید الحصر. ٹھیک ہے. کہ اس کو مقدم کرنا جس کی شان میں سے یہ ہو کہ مؤخر ہو، وہ کیا کرتا ہے، حصر کا افادہ کرتا ہے.
تو تیسرا نقطہ یہ ہوا کہ حصر پر دلالت کرنے کے لیے. اچھا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو وجود میں اللہ پاک کی ذات وجود میں مقدم ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک کی ذات بولو نا، وجود میں مقدم ہے. استعانت بلکہ ساری چیزیں، ساری مخلوقات، یہ جتنی بھی چیزیں اللہ کے پیدا کیے بنائے سے ہے، یہ سب مؤخر ہے. تو استعانت بھی وجود کے اعتبار سے مؤخر ہے، تو اس کو ذکر میں بھی ہاں، تاکہ وضع طبع کے مطابق ہو جائے، تاکہ وضع طبع کے مطابق ہو جائے. نیز یہ کہ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ عابد کو چاہیے کہ اپنی نظر جو ہے نا اولاً و بالذات معبود کی طرف کرے، بعد میں اپنی عبادت کی طرف. اور اپنی عبادت کی طرف بھی اس حیثیت سے نہ کرے کہ وہ اس سے صادر ہوئی ہے، بلکہ اس حیثیت سے کرے کہ ایک نسبت شریفہ ہے اللہ پاک کی ذات کی طرف، ایک اچھی نسبت ہے اور وسیلہ ہے. بات میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں وقدم المفعول للتعظیم، اور مفعول کو مقدم کیا گیا تعظیم کے لیے، والاہتمام بھی، اور اس کے اہتمام کے لیے. ٹھیک ہے. والدلالۃ علی الحصر، اور حصر پر دلالت کرنے کے لیے. ولذالک قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو تقدیم و ما من شانی ان یکون مؤخرا یفید الحصر ہے، اس قاعدے پر علامہ ابن حاجب نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تقدیم ما من شانی یفید الحصر. ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے نہیں مانا ہے. تو اس بنیاد پر اس کو دلیل پیش کی اور یہ کہا کہ ولذالک قال ابن عباس، اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا معناہ، کہ اس کا معنی ہے ایاک نعبد کا معنی کیا ہے؟ ولا نعبدک ولا نعبد غیرک، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو دیکھو یہاں پر انہوں نے حصر کا معنی بتایا نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس سے پتہ چلا کہ ایاک نعبد میں ایاک کا تقدیم جو ہے حصر کا افادہ کر رہی ہے. بات میں آ رہی ہے؟ وتقدیم ما ہوا مقدم فی الوجود، اور اس کو مقدم کرنے کے لیے جو وجود میں مقدم ہے، وضع میں، تحریر کرنے میں، بیان کرنے میں، اس کو مقدم کرنے کے لیے جو وجود میں مقدم ہے. والتنبیہ علی ان العابد ینبغی، اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ عابد کو چاہیے ان یکون نظرہ الی المعبود اولا بالذات، کہ اس کی نظر ہو کس کی طرف؟ معبود کی طرف اولا بالذات. ومنہ الی العبادۃ، پھر معبود سے کس کی طرف اس کی نگاہ جائے، نظر جائے؟ عبادت کی طرف. ٹھیک ہے. پہلے نظر کس کی طرف ہو؟ ایاک کی طرف. تو ایاک جب بولے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی نظر جائے گی، وہ غور کرے گا پہلے کس کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف. وَمِنْهُ إِلَى الْعِبَادَةِ، پھر اس کی توجہ اس سے جائے گی کس کی طرف؟ عبادت کی طرف. لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا عِبَادَةٌ صَدَرَتْ عَنْهُ، اور یہ بھی جو اس کی نظر جو ہوگی عبادت کی طرف، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ ایک عبادت ہے جو ان سے صادر ہوئی ہے، بل من حیث انہا نسبۃ شریفۃ الیہ، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ ایک اچھی نسبت ہے، اچھی نسبت ہے، عظمت والی نسبت ہے، الیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف. باسمر یہ عبادت کا ایک نسبت ہے، ہماری ایک نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف. بات میں آ رہی ہے؟ وَأُصْلَةٌ سَنِيَّةٌ، اور ایک بڑا وسیلہ ہے، بلند و بالا وسیلہ ہے، بینہ و بین الحق، اس کے اور معبود برحق کے درمیان. بات میں آ رہی ہے؟ اس حیثیت سے وہ دیکھیں. فَإِنَّ الْعَارِفَ إِنَّمَا يَحِقُّ وُصُولُهُ إِذَا اسْتَغْرَقَ فِي مُلَاحَظَةِ جَنَابِ الْقُدُسِ وَغَابَ عَمَّا عَدَاهُ حَتَّى أَنَّهُ لَا يُلَاحِظُ نَفْسَهُ وَلَا حَالًا مِنْ أَحْوَالِهَا إِلَّا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُلَاحَظَةٌ لَهُ. اب یہاں پر بتایا کیونکہ عارف انما یحق وصولہ، اس کا وصول متحقق ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. یحق یحق دونوں پڑھا گیا ہے، دونوں مطلب ایک طریقے سے ہیں، دونوں بابوں سے. یعنی
عارف واصل کب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ واصل اس وقت ہوتا ہے اذا استغرق فی ملاحظت جناب القدس، جب وہ کیا ہوتا ہے؟ مستغرق ہو جاتا ہے کیا؟ جناب قدس یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملاحظے میں، وغاب عما اداہو، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ غائب ہو جاتی ہیں ان کی نگاہ سے، حتیٰ انہ لا یلاحظ نفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کا ملاحظہ نہیں کر پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی، ان کی ذات اسے نظر نہیں آتی ہے، ولا حالا من احوالہا، اور نہ ان کی اپنی ذات میں سے کوئی حالت اس سے نظر آتی ہے، الا من حیث، مگر اس حیثیت سے کہ انہا ملاحظۃ اللہ، کہ یہ بھی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو دیکھنا ہے، اللہ پاک ہی کا ملاحظہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کا کیا ہے؟ بنایا ہوا ہے، اس کی قدرت ہے، وَمُنْتَسِبَةٌ إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف یہ کیا ہے؟ منسوب ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اپنے کو بھی دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ بھی جناب قدس کا مشاہدہ کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پاک کی ہی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ ملاحظہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی اسی کو کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسی کو دیکھنے کے لیے، کہ سب کے سب کیا اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس کے خلق کے مظاہر ہیں، اس کے قدرت کے مظاہر ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی یہی کیا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ مفعول بہ کو پہلے لایا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو جائے؟ اس کی نظر اول بذات اللہ پاک کی ذات کی طرف ہو، پھر اس کی عبادت کی طرف بھی، تو اس بنیاد پر ہو کہ یہ وسیلہ ہے اس کے اور رب کے درمیان، جیسا کہ عارف واصل اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اور کیا؟ وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے، تو اس لیے کہ مشاہدہ ذات کے لیے ہی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، وَلِذَالِكَ، اسی بنیاد پر تو فضل ما حکى اللہ عن حبیبہ حین قال ما حکاہ عن کلیمہ حین قال ان معی ربی سیہدینی، ولذالک، اسی بنیاد پر تو، یعنی مطلب یہ ہے کہ عابد کی نظر، عابد عارف کی نظر اولاً کس کی طرف ہوتی ہے؟ معبود کی طرف ہوتی ہے، معبود کی طرف ہوتی ہے، اور وہ مستغرق ہوتا ہے ملاحظہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ملاحظے میں، اور ساری چیزیں اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ہجرت کی شب میں، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دشمن ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں، غار کے جہاں پر ہم چھپے ہوئے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ٹھیک ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب وہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ ہاں جب جب فرعون اور فرعونی تھے ادھر، اور ان سے اپنے جو کیا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے تشریف لے جا رہے تھے، تو سامنے دریائے نیل تھا، تو اس کو دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ سامنے تو دریا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس میں کہا تھا ان معی ربی سیہدینی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، میری وہ رہنمائی فرمائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، تو پھر وہ دریائے نیل میں کیا راستے بن گئے۔ تو اس میں دیکھیے پہلے والے قول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ ان اللہ معنا نے اپنی ذات کا ذکر جو ہے بعد میں ہے، اور کلمہ جلالت کا ذکر پہلے ہے، کلمہ جلالت کا ذکر کیا ہے؟ پہلے ہے، اور دوسرے میں یعنی کلیم اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس میں کیا ہے؟ انا معی ربی، تو اپنا ذکر پہلے ہے اور رب کا ذکر جو ہے بعد میں ہے، رب کا ذکر کیا ہے؟ بعد میں،
اس لیے کیا کر دیا یہاں پر جو ہے لا تحزن ان اللہ معیہ کو فضیلت دی گئی ہے کس پر؟ ان معیہ ربی سیہدینی پر، ٹھیک ہے جی ہاں۔ ولذالک اسی بنیاد پر تو فضل ما حک اللہ عن حبیبہ، یعنی بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا ذکر پہلے ہو اور مخلوق کا ذکر یا کسی اور چیز کا ذکر بعد میں ہو، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے اس کو جو اللہ پاک نے حکایت بیان کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جبکہ آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معانا، اس کو فضیلت دی ہے علی ما حکاہ، اس پر جو حکایت بیان کی اللہ پاک نے اپنے کلیم سے، حین قالا، جبکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا معی ربی سیہدینی، بے شک ہمارے ساتھ میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی تو ان قریب وہ میری رہنمائی فرمائے گا، ہدایت فرمائے گا۔ بات میں آ رہی؟ اچھا، وقرر ضمیر للتنصیص علی انہ المستعان بہ لا غیر، اب یہاں پر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں میں ایاک یہ ضمیر ہے نا، اس کو مکرر لایا گیا۔ اگر اس طرح کہا تھا ایاک نعبد و نستعین تو بھی ہو سکتا تھا، مگر اس طرح نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے اس لیے کہ قرر ضمیرہ للتنصیصی، ٹھیک ہے، اس بات کے نص کے لیے، اس بات کی صراحت کے لیے کہ انہ المستعان بہ لا غیرہ، کہ وہی کیا ہے؟ وہی مستعان ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اسی سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کی جا رہی ہے، کسی اور سے نہیں۔ تو اگر یہ کہا تھا کہ ایاک نعبد و نستعین تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ونستعین اور مدد طلب کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہو سکتا تھا کہ نستعین میں اس بات کی صراحت اس میں نہیں ہوتی، اس صورت میں کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، بلکہ نستعین، تو اب یہاں پر غیر بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ جب ایاک کا بول دیا تو اس بات کی صراحت ہو گئی کہ مدد بھی ہم کس سے؟ تجھے سے طلب کرتے ہیں، تو اس بات کی صراحت کے لیے کہ استعانت بھی ہم کس سے؟ اللہ پاک کی ذات سے ہی طلب کرتے ہیں۔ وقدمت العبادۃ علی الاستعانۃ، اب یہاں پر یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نعبد میں عبادت ہے اور نستعین میں استعانت ہے، تو عبادت کو استعانت پر مقدم کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، دیکھیں وقدمت العبادۃ علی الاستعانۃ، عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا، لیتوافقا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نستعین کو بعد میں اور نعبد کو پہلے لایا گیا، ٹھیک ہے، کیوں؟ لیتوافقا رؤوس الآئی، تاکہ آیتوں کے اواخر جو ہے نا متوافق ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہ نستعین کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو آگے آ رہا ہے صراط المستقیم، مستقیم نستعین، مستقیم نستعین، یہ جو ہے نا توافق کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ایک متماثل ہے اور دوسرا کہ متقارب ہے، تو یہاں پر متماثل تو نہیں لیکن متقارب ہے کہ میم اور نون یہ دونوں کیا ہے؟ قریب قریب ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوا لیتوافقا رؤوس الآئی، تاکہ آیتوں کی رؤوس یعنی اواخر کیا ہے؟ متوافق ہو جائے، ٹھیک ہے، اس بنیاد پر کیا یعنی توافق متقارب ہو جائے، اس بنیاد پر ایسا کیا گیا۔ اچھا دیکھیں، یہ توافق یعنی اواخر کا ایک طرح ہونا یا ایک ہی جیسا ہونا یا قریب قریب ایک ہی طرح ہونا، یہ مستقل نقطہ نہیں، جیسا کہ علامہ جیسا کہ اس حوالے سے ہاں جیسا کہ اس حوالے سے نہ ہو کہ کئی بعض اماموں کی صراحت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مستقل جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، کیا نقطہ نہیں ہے، اگر اس میں کوئی دوسرا یعنی مطلب ہے کہ اصل کے کلام کو اس کی حالت پر رکھا جائے، ٹھیک ہے، معنی کی ادائیگی کے لیے اس کی اپنی حالت پر رکھا جائے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ نقطہ یعنی آیتوں کے اواخر اگر متوافق ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، نظم میں بھی ویسی قرآن پاک کے علاوہ بھی یہی قاعدہ ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی دوسرا نقطہ بھی ہو
تو پھر آیتوں کے اواخر کے توافق کو نقطہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تنہا مستقل نقطہ نہیں ہے کہ صرف آیتوں یا کیا کہتے ہیں کہ نظم میں یا نثر میں، جیسا ہم نثر لکھتے ہیں تو نثر میں اواخر ایک ہی جیسے ہو، اس کے لیے ہم تقدیم و تاخیر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے دوسرا جو نقطہ اس کا وہ بتایا کہ وَيُعْلَمُ مِنْهُ، اور اس سے یہ جان لیا جائے کہ اَنَّ تقدیم الوسیلۃ علی طلب الحاجت ادعا الی الاجابت، کہ وسیلہ کو مقدم کرنا طلب حاجت پر یہ قبولیت کا زیادہ داعی ہے. کہ عبادت نعبدو یہ وسیلہ ہے اور استعانت کیا حاجت ہے، تو عبادت کو مقدم کیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ وسیلہ جو ہے نا، وسیلہ چونکہ کیا ہوتا ہے طلب حاجت پر مقدم ہوتا ہے، اور وسیلہ کا طلب حاجت پر مقدم ہونا یہ اجابت کا زیادہ داعی ہوتا ہے. وَأَقُولُ لَمَّا نَسَبَ الْمُتَكَلِّمُ الْعِبَادَةَ إِلَى نَفْسِهِ أَوْهَمَ ذَلِكَ تَبَجُّحًا وَاعْتِدَاءً مِنْهُ بِمَا يَصْدُرُ عَنْهُ فَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. چلے اس کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے والے سبق میں بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.